السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ واصحابہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یقیناً رمضان المبارک نہایت برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یقیناً جس طرح یہ مہینہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح نہایت ہی خوش بخت اور خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس مقدس مہینے میں اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرما دیں۔ رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ یہی تو مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ یہی تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ان گنت طریقے سے اور ان گنت طور پر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ رمضان المبارک ہی تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس مالک کائنات کی برکتیں ایک مسلمان کو، ایک اہل ایمان کو سمیٹ لیتی ہیں۔ اور رمضان المبارک ہی تو وہ مہینہ ہے کہ جس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے اپنی جنت کا وارث اور حقدار بنا دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پہ اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے: لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی میں بڑی مرتبہ آیا، اور یقیناً چند روز بعد ہم دوبارہ سے اس مقدس مہینے کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ لیکن کیا اس مہینے میں ہم نے روزے بھی رکھے؟ اس مہینے میں ہم نے کلام پاک کی تلاوت بھی کی؟ اس مہینے میں ہم نے قیام کا اہتمام بھی کیا؟ اس مہینے میں ہم نے صیام کا اہتمام بھی کیا؟ اس مہینے میں ہم نے نفل عبادات کا اہتمام بھی کیا؟ اس مہینے میں ہم نے صدقات و خیرات کا اہتمام بھی کیا؟ لیکن کیا ہمارے اندر اس کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون، کیا وہ بھی ہمارے دلوں میں راسخ ہوا یا کہ نہیں؟ آئیے آج میں اور آپ یہ سوال کریں خود سے، اور اس کا جواب تلاش کریں اپنے اندر سے، لیکن شاید ہم اپنی زبان سے نفی کے علاوہ کوئی اور دوسرا جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو ہماری زندگی میں جس وجہ سے بھیجا، ہم اس کے مقصد کو تو پورا کریں۔ ہم متقی بن کے تو دکھائیں، ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اس کو بسائیں، اس کو جگہ دیں، اور اس کو جگہ دیتے ہوئے اپنے اخلاقیات اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور آئیے یہی تو وہ مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے اس مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یقیناً دوسری حدیث مبارکہ کہ جس شخص نے اس مقدس مہینے کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی صاحب کا گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آئیے یہاں پر میں سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو لوگ آئے، وہ آ کے بیک وقت مسلمان ہوئے، ایک ہی وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔
ان میں سے ایک شخص کچھ عرصے بعد میدان جہاد میں قتال کرتا ہوا، لڑائی کرتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا، جام شہادت نوش کر گیا، اور اس کے 1 سال بعد دوسرا شخص بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا یہ جو 1 سال پہلے شہید ہونے والا شخص ہے اور دوسرا جو اس سے 1 سال بعد میں اس دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بعد والے شخص کو اس شہید کی نسبت پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیسے؟ حالانکہ وہ شہید ہوا، شہادت کے بلند مرتبے پہ فائز ہوا، میدان جہاد میں اس نے جام شہادت نوش کیا، کفار سے لڑتا ہوا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گیا، تو وہ دوسرے کی نسبت جنت میں بعد میں کیوں جا رہا ہے اور دوسرا اس شہید کی نسبت پہلے جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ بڑا تعجب ہوا، میں نے یہ خواب لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں نے بھی اس پہ بڑے تعجب کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی کہ اللہ کے نبی میں اس بات پہ تعجب کا شکار ہوں، وہ شہید ہے اور جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور اس کے 1 سال بعد فوت ہونے والا، دنیا سے جانے والا، وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا طلحہ وہ جو شہید کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانے والا، کیا اس نے اپنی زندگی میں 1 رمضان مزید نہیں پایا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں اس نے 1 رمضان مزید اپنی زندگی میں پایا تھا۔ پھر اس نے اس رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اللہ کے نبی رکھے تھے۔ پھر اس نے اس رمضان میں عبادات نہیں کی؟ اللہ کے نبی عبادات بھی کی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی؟ اللہ کے نبی تلاوت بھی کی تھی۔ زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کیا تھا۔ کہا یہی وجہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں اس شہید کی نسبت 1 رمضان اور آیا، اس نے اس رمضان میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید سے پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہماری زندگی میں بھی یہ رمضان آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ رب کا مہمان ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں، یہ مہمان ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، لیکن بدقسمت ہوگا وہ جس مہمان کی قدر نہیں کر پائے گا، جس مہمان کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا۔ تو آئیے ہم اللہ کے حضور اول یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اپنے مہمان کو ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی کا حصہ بنائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔